علامہ صاحب آپ نے جیسے پس منظر اور مولانا عبیداللہ سندھی صاحب کا بھی ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جیسے کہا نا کہ پنجاب وغیرہ میں ہمارے ہاں شرک بہت تھا، اور ابھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف مکہ میں بھی شرک ہے۔ اب یہ جو اصطلاح آپ استعمال کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی طرف شرک کی نسبت والا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اور اس میں بھی آپ لوگوں پہ الزام ہے کہ آپ لوگ بہت شدت پسند ہیں اور آپ لوگ اپنے علاوہ سب کو مشرک قرار دیتے ہیں، اور اس مسئلے میں آپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ آپ لوگ بالکل ہمارے غیر مقلدین یا اہل حدیث یا سلفی آپ یا وہابی جو بھی کہتے آپ دونوں ایک پیج پہ ہے، اور ہندوستان میں چونکہ یہ بدعت بعد میں آئی سلفیت کی یا وہابیت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے راستے میں جن لوگوں نے بند باندھنا تھا اس میں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب ایک طرف تھے، دیوبندیوں نے کچھ اثرات قبول کیے اور آپ لوگوں نے مکمل اس رنگ کو لیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس میں آپ پھر مسلمانوں کو بھی شرک کا الزام لگاتے ہیں؟ ہم نے یہ رنگ ان سے نہیں لیا، ہم نے یہ رنگ قرآن و سنت سے لیا ہے۔ قرآن و سنت میں جس عقیدے کو صحیح کہا گیا ہے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، جس عقیدے کو نہیں، جس کو غلط کہا گیا ہے، شرک کو شرک تو کہنا پڑے گا۔ شرک کو آپ شرک نہ کہیں، پٹھان کو آپ پٹھان نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ پنجابی کو پنجابی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ شرک کو تو شرک کہنا ہوگا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تفسیر سورہ نساء میں، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ نہیں تو ہمارے جن مسلمانوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، مسلمان تو ایک عام لفظ ہے، جی جی، لیکن اگر مسلمان شرک کرے تو اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟